السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے ایک بہت پرانی ایک گریک سٹوری ہے، ایک بادشاہوں کے زمانے کی، وہ آپ ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ میں اپنی ریاست کو چیک کرتا ہوں، میں اپنی عوام کو چیک کرتا ہوں، میں اپنی رعایا کو چیک کرتا ہوں کہ کس انسان میں انسانیت بچی ہے اور کس میں انسانیت نہیں ہے۔ حاکم وقت تھا، کچھ اپنے ساتھ اپنے ساتھی لیے، اپنے فوجی لیے، اور چلا گیا اپنے شہر سے تھوڑا سا باہر، اور جو ایک راہداری تھی، اپنے شہر میں داخل ہونے کا راستہ تھا، اس شہر میں داخلے کے راستے کے قریب جو ایک روڈ بنی تھی، اس روڈ کے اوپر اس نے کچھ پتھر وہ چن کے رکھوا دیے، اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ قریبی ایک جھاڑیوں میں جا کے چھپ گیا اور منظر دیکھنے لگا کہ کون سا فرد یہاں سے گزرے گا اور وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا۔ تو وہ بادشاہ منظر دیکھتا چلا گیا۔ صبح سے رات ہو گئی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، یہاں تک کہ پورا ایک ہفتہ گزر گیا، اور اس پورے ایک ہفتے میں بہت سے لوگ اس شہر میں داخل ہوئے، جو اس شہر کے بھی تھے، اس شہر کے باہر کے لوگ بھی تھے، مختلف قوموں کے، مختلف ذات کے لوگ تھے اس میں، ہر مذہب سے، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، یہاں تک کہ کچھ دوسرے شہروں کے بادشاہ بھی تھے، کچھ دوسرے شہروں کے دانشور بھی تھے۔ اس راستے سے گزرتے چلے گئے، ہر فرد نے وہ پتھر پڑا دیکھا ضرور، لیکن اس کو ہٹانے کی زحمت نہیں کی، بلکہ الٹا بادشاہ وقت کو یہ کہتا رہا کہ کیسا حکمران ہے ہمارے اوپر، کیسا بادشاہ ہے کہ اس کو اتنا علم نہیں کہ اس کے شہر میں داخلے کی سڑک پہ پتھر پڑے ہیں اور وہ ہٹوا نہیں رہا۔ کسی بھی فرد نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس شہر کے باسی ہیں، ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، ہم کسی نہ کسی طور کے اوپر اس پریشانی، اس اذیت سے لنک اپ ہیں، لیکن کوئی فرد وہ پتھر ہٹا نہیں رہا تھا، سائیڈ سے راستہ بدل کے گزر جاتا تھا۔ تو جب پورا ایک ہفتہ گزر گیا، وہاں سے ایک غریب کسان جو کہ کسی قریبی گاؤں کا تھا، وہ کسی کام سے اپنی سبزیاں لے کے اپنے کندھے کے اوپر لادے ہوئے، وہ سبزیاں جیسے پرانے زمانے میں جب کنوینس نہیں تھی، وہیکل نہیں ہوا کرتی تھی، تو پرانے زمانے میں لوگ کچھ اپنی بیل گاڑیوں پہ چیزیں لے کے آیا کرتے تھے، اور جو بہت غریب ہوا کرتے تھے وہ اپنے سروں پہ لاد کے لے کے جایا کرتے تھے قریبی بڑے بڑے شہروں میں چیزوں کو بیچنے، اچھے داموں بیچنے کے لیے، ان چیزوں کو، اپنی سبزیوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنے فروٹس کو۔ تو اسی اثنا میں جب ایک ہفتہ پورا گزر گیا اور بادشاہ دیکھتا رہا یہ تمام منظر کہ کوئی تو ایک ایسا فرد ہوگا اس پوری شہر میں، اس پورے ملک میں، ایون باہر کے کسی ملک میں، جو اس پتھر کو ہٹائے اور میں اس کو وہ دے سکوں جس کا وہ حقدار ہے۔ تو پورا ایک ہفتہ جب وہاں سے گزر گیا دوستو، تو وہاں پہ وہ کسان گزرا اپنے سر کے اوپر اپنی سبزیاں لادے ہوئے، جو کہ اس شہر میں آیا تھا ان سبزیوں کو اچھے داموں فروخت کرنے کے لیے۔ اس کسان نے جب راستے میں یہ پتھر پڑے دیکھے، وہ کسان بھی چاہتا تو 1-2 قدم سائڈ سے لے کے ان پتھروں سے گزر جاتا، لیکن اس نے اپنی وہ سبزیوں کا ٹوکرا نیچے رکھا، وہ پتھر وہاں سے ایک ایک کر کے اس نے ہٹانا شروع کیے۔ تو جب وہ تمام تر پتھر ہٹا چکا، واپس پلٹا اپنا وہ سبزیوں کا ٹوکرا اٹھانے کے لیے، تو اس کے سبزیوں کے ٹوکرے کے عین قریب میں، بالکل اس کے ساتھ، ایک پرس اس کو پڑا ملا، ایک پرانے زمانے کی جو پوٹلیاں ہوا کرتی تھی وہ اس کو پڑی ہوئی ملی۔ اس نے جب وہ پوٹلی کھول کے دیکھی، اس میں چند سطور لکھی تھیں، اور ساتھ میں وہ پوری کی پوری پوٹلی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی، سونے کی اشرفیاں تھیں اس میں۔ اس نے جب وہ سطور پڑھی، جو کہ وہ ایک پرانے سے زمانے کے کاغذ پہ لکھا کرتے تھے تحریریں، وہ اس نے وہاں پہ پڑھی، تو وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ سونا اور یہ انعام یہ اس فرد کے لیے ہے جو فرد راہ میں بڑے رکاوٹوں کو، پتھروں کو ہٹائے گا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہم اپنے آج کل کے حالات کو جب لنک اپ کرتے ہیں، تو ہمارا جو بادشاہ ہے، ہمارا
جو تخلیق کرنے والا ہے ہمارا خدا، اس نے اپنے خانہ خدا کے راستے ہمارے اوپر بند کر دیے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی مذہب و ملت کا کوئی بھی فرد ہو، کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہی کیوں نہ ہو، خدا تو سب کا ایک ہے۔ اس خدا نے اپنی تمام انسانوں کے اوپر ایک وبا مسلط کر دی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اب ان انسانوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ ہم اپنا ارد گرد کا رویہ دیکھیں تو بہت سارے ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، اسپیشلی پاکستان میں بہت سارے میں نے علماء کو دیکھا، بہت سارے اپنے دوستوں میں دیکھا، اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا، اپنے گھر میں دیکھا، بہت سارے ایسے لوگ مجھے دیکھنے کو ملے جو کہ توبہ و استغفار کر رہے ہیں، جو کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اس وبا کو دور کر رہے، کہ کچھ نہ کچھ ایک حل مانگ رہے ہیں کہ جو انسانیت تباہ ہو رہی ہے، جو ملکی معیشت تباہ ہو رہی ہے، کسی طور کے اوپر اس کو سہارا دیا جائے، اس کو بچایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی تو موجود ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پیجز کے اوپر مختلف کمنٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وبا کا مذاق اڑایا ہوا دیکھا جاتا ہے، ایون بہت سارے قصے کہانیاں دیکھے جاتے ہیں، اور لوگوں کو صرف اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے جو مختلف ممالک نے لاک ڈاؤن کیے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، اور یہ جو چھوت کی وبا ہے یہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل نہیں ہو۔ لیکن وہیں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو گھروں میں تو موجود ہیں، لیکن وہ بجائے توبہ استغفار کرنے کے، بجائے قرآن فہمی کے، بجائے اس کے کہ اولیاء اکرام کی سمان حیات کو پڑھا جائے، اور بجائے اس کے کہ بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے لوگ جو کہ اسلامی تاریخ میں رونما ہوئے ہیں، گزرے ہیں، ان کی بائیوگرافکس کو پڑھا جائے، اپنے خدا سے، اپنے مذہب سے رشتے کو بہتر کیا جائے، کوئی پروڈکٹیوٹی کا کام کیا جائے، وہ لوگ عجیب و غریب قسم کی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ بہت ساری عجیب عجیب سوشل میڈیا پیجز کے اوپر آپ کو بھی آج کل تحریریں سننے کو، پڑھنے کو مل رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان علاقوں میں رجوع کرتے ہیں، کیونکہ مجھے ابھی حالیہ اتفاق ہوا کچھ لاہور کا، کیونکہ میں باسی ہوں، تو لاہور شہر کے جو پرانے علاقے ہیں وہاں پہ میرا جانا ہوا کسی کام سے، اس لاک ڈاؤن کے وجہ کے باوجود بھی، تو وہاں پہ لوگ منڈلیوں کی صورت میں گھوم رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں، مطلب لوگ ایون بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور پولیس والے آ کے ان کو بار بار روک رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ مطلب آپ لوگ گھروں میں جا کے بیٹھیں، اور پتہ نہیں وہ کون سے والدین ہیں جن کو یہ احساس تک نہیں کہ ان کا بچہ اس مذیب وبا کو شاید شکار نہ ہو جائے۔ تو بینگ اے مسلم، بینگ اے انسان، بینگ اے ہیومن، انسانیت کی قدر کرنا سیکھیں، انسانیت کو سمجھنا سیکھیں، کیونکہ ہمارے اس بادشاہ نے جو کہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل اگر سیٹلائٹ کیمرہ کے تھرو انسان جو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر دنیا میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے کسی دوسرے شہر کو سیٹلائٹ کیمرہ سے واچ کر سکتا ہے بآسانی، تو ہمارے خدا نے بھی تو ہمارے اوپر بے شمار کیمراز فکس کر رکھے ہیں جو کہ فرشتوں کی صورت میں ہے، جس کو ہمارے ایک ایک پل کا حساب دیں گے جا کے کہ اس فرد نے فلاں وقت میں یہ کام کیا اور اس فرد نے فلاں وقت پہ کام کیا، تو کیا اس وقت کا حساب ہم سے نہیں مانگا جائے گا کہ تم لوگ اس لاک ڈاؤن کے سلسلے میں بجائے اس کے کہ اپنے کسی دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے محلے دار کو جا کے فون کال کر کے یہ پوچھتے کہ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہارا روزی بند ہے، تمہارے پاس کھانے کو ہے، تمہارے بچے کو کسی دوائی کی، کسی میڈیسن کی ضرورت تو نہیں، بجائے اس کے ہم لوگ یہ چیز کریں، ہم لوگ ایک قوم بن کے اس بیماری کے، اس وبا کا مقابلہ کریں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ حد تک رفاہی ٹیمیں کام تو کر رہی ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کر رہی ہیں، کرنا چاہیے، لیکن وہیں پہ ایسے لوگوں کی بھی تعداد بے شمار ہے جو کہ فضولیات میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں اور بے مقصد زندگی کے یہ دن گزار رہے ہیں، اور ان کو ذرا بھر بھی یہ احساس نہیں ہو پا رہا کہ وہ بادشاہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس بادشاہ کی طرف لوٹنا ہے، اور بے شک یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہمیں اس بادشاہ کی طرف لوٹنا ہے اور جا کے جواب دہ ہونا ہے کہ جب ہمارے اوپر اس بادشاہ نے کیمرہ فکس کر کے ہم سے خانہ کعبہ کا طواف چھین کے ہم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہا کہ ہم بینگا انسان، بینگا مسلم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں،
تو ہم بجائے اس کے کہ ان لوگوں کا جا کے احساس کریں جو اس وقت میں بے یار و مددگار پریشان ہیں، جن کی روزی بند ہے، جن کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، جن کو کوئی گروسری آئٹم کی ضرورت ہے، میڈیسنز کی ضرورت ہے، جن کو اپنے بلز دینے ہیں، ان کے حوالے سے مسائل پریشان ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ ان کی تکلیف کو سمجھیں، ہم لوگ اپنے اپنے چکر میں مصروف عمل ہیں۔ کیونکہ بیسیکلی دین اسلام کی اگر بات کی جائے تو دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو کچھ بھی رکھا ہی نہیں، جو چیز ہمارے اوپر اس نے فرض بھی کی ہے تو اس میں بھی انسانیت کی بھلائی ہی ہے۔ اگر نماز آپ لوگوں کے اوپر فرض کی گئی تو وہ اس وجہ سے فرض نماز آپ لوگوں کے اوپر فرض کی گئی تاکہ آپ مساجد میں آئیں، آپ لوگوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا احساس ہو سکے کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے اوپر اگر روزے فرض کیے گئے تو روزہ فرض کرنے کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ آپ لوگوں کو ان مسلمان بہن بھائیوں کا احساس ہو سکے جن کے پاس 2 وقت کے کھانے کو روٹی نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض کر دی گئی صاحب نصاب افراد کے اوپر تو زکوٰۃ اس وجہ سے فرض کی گئی تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے، جن کا اتنا جو ہے ایکسپوئر نہیں ہے، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ اچھی تعلیم دلا سکے، زیادہ اچھی خوراک دلا سکے یا زیادہ اچھی لیونگ سٹینڈرڈز دے سکیں، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرض کی ہیں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، ہمارے انسانوں کے لیے ہی فرض کی ہیں۔ تو اس مشکل گھڑی میں بھی اس کو سمجھیے، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف اتنا کیجئے کہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس کو سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ روز کی اگر ایک سورہ بھی پڑھیں گے، ایون اگر آپ روز کی 5 آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر دیں، تو اس لاک ڈاؤن کے بعد انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے شروع تو ہو جائے گی، لیکن یہ وہ دن ہے جس میں آپ کا ذہن وسعت اختیار کر چکا ہوگا، آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ بیسکلی ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ کا، اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور ہم نے جب اس کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے تو ہم نے اپنے نامہ اعمال کس ہاتھ میں وصول کرنے ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے نیبرز کا، اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیں، اور اس موذی بیماری کا مقابلہ احتیاط کے ساتھ کریں اور دانشمندی کے ساتھ کریں۔ اللہ حافظ۔